اور یہ لاری اڈا کھیل رہے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں. اور یہ لاری اڈا کھیل رہے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں. اور باقی بات میں پی ڈی ایم کی کرنا چاہوں گا. پاکستان بین الاقوامی سیاست کا محور بننا جا رہا ہے اور یہ لاری اڈا کھیل رہے ہیں. ان کی شکلیں دیکھیں. بابا ملک کے حالات ایسے ہیں، کہیں نہیں جا رہا عمران خان. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، آپ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور آپ نے یہ الزام لگائے ہیں کہ جی وہ امریکن کے لیے جگہیں خالی کر دی اور ہوٹل خالی کر دیے. کابل میں دھماکہ ہوا، بائیڈن کو پتا تھا. اس نے 2 دن پہلے اس کی امریکن صدر نے کہا، لیکن جب وہاں 150-200 لوگ، 250 لوگ، جس میں 13 امریکن میرین بھی تھے، مر گئے، تو ہم نے کہا یہ فلڈ آ سکتا ہے. ہم ایک ذمہ دار ملک ہے، ہم ایک ایٹامک فورس ہیں دنیا میں، ہم ایک ایسا ملک ہیں جو دنیا کی 2-3 سپر پاوروں کے ساتھ جس کے بارڈر ملتے ہیں. ہم نے ذمہ داری کے تحت ایکسرسائز کی کہ کتنا بڑا انخلا ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوا. تو ہم نے اسلام آباد تک 3000 تک اپنی ایکسرسائز رکھی ہوئی ہے. جو آدمی آئے، خواہ وہ امریکن ہو، خواہ وہ بیلجیم ہو، کوئی ملک ہو، اگر اس نے یہاں سے ٹرانزٹ ہونا ہے، یہاں سے جانا ہے، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. 21 دن کا ہم ویزا بھی دے رہے ہیں. بعض لوگوں کو ہم نے 1 مہینے کا بھی دیا ہے. یہ الزام دینا کہ ہم نے سارا ملک خالی کرا دیا جی، وہ یونیورسٹی وغیرہ میں سمجھتا ہوں وہ غلط فہمی ہوئی ہے. وہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اور ہوٹلز نے تو پیمنٹ پہ لوگوں کو سٹے دینا تھا، مفت تو کسی نے سٹے نہیں دینا تھا. اور آج اپوزیشن کو کہتا ہوں بڑے شوق سے مارچ کریں. آپ تو ہمیں پچھلے دسمبر میں السلام علیکم کہہ چکے تھے. آپ ہمارا استعفیٰ لینے آ رہے تھے. آپ پھنس جائیں گے. دنیا کے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کے اندر عقل اور شعور نہیں ہے. آپ دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. دنیا کی سب سے بڑی سیاست پاکستان کے گرد و نواح ہونے جا رہی ہے، اور آپ لاری اڈا کھیل رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. جناب آئیں، پھر آپ کے ساتھ جو ہے قانون اور آئین کے تحت وہ سلوک ہوگا جس کے آپ مستحق ہیں. پہلے بھی آپ آ رہے تھے، پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے. آپ کے احترام کے ساتھ پاکستان بدل گیا ہے. پاکستان کی سیاست بدلنے جا رہی ہے. پاکستان کی ساری دنیا پہ قومی ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ پاکستان پہ ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہندوستان کسی بھی دہشت گرد طاقت کو استعمال کر سکتا ہے. جو کچھ انڈیا کے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے خلاف پروگرام ہو رہے ہیں، وہ انتہائی بیہودہ، بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. پاکستان اپنی قومی سلامتی کی ذمہ داری بھی پوری کرے گا، اور انٹرنیشنل جو ہمارے بین الاقوامی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرے گا. لیکن دنیا یہ نہ بھولے کہ ہماری چھاتی پہ 80,000 لوگوں کی شہادت ہے. آپ تو ہزاروں میں گئے ہیں، کوئی 3,000 گیا ہے، کوئی 200 گیا ہے، کوئی 600 گیا ہے، کوئی 400 گیا ہے. ہم 80,000 شہادتیں دینے والے امن کی خاطر ملک ہیں، اور 1,00,000 سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو معذور ہوئے ہیں ہمارے لوگ، لیکن ہم ہمت نہیں ہارے ہوئے. 2600 کلومیٹر فینسنگ ہے جی. تورخم پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ 2192 لوگ بتائے. یہ جو کچھ بتا رہے ہیں غلط ہے. چمن کا مسئلہ جو ہے وہاں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بعض اضافہ جانے والوں کا، نہ جانے والوں کا کم بھی ہو سکتا ہے نمبر، لیکن الحمدللہ پاکستان کی عظیم فوج، عظیم ترین دنیا کی فوج، جس نے اپنی صلاحیتوں کا ہر دفعہ لوہا منوایا ہے. اور پاکستان کی 3 سال پوری کرنے والی عمران خان کی قیادت جو ہے، وہ میں اپوزیشن سے کہوں گا آپ ہیں کیا، بیچتے کیا ہیں؟ آپ کا سودا مک گیا ہے. الیکشن کی تیاری کریں. یہ سال ایک ہمیں
اگر ہم نے اچھی پروگرس کی تو اگلا الیکشن تو آپ کو پتا 7 لاکھ لوگوں کا ہمارا حلقہ ہے. 1 سال تو الیکشن کمپین, چلو 6 مہینے ہی الیکشن کمپین کے لیے چاہیے, تو آپ کیا کرنے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کو اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں آپ پھنس جائیں گے. اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں آپ پچھتائیں گے. اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں نیب کے کیسز کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے. اپوزیشن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قومی ذمہ داری کو سمجھیں, اور خاص طور میں اس ملک کی دینی طاقتوں کو جنہوں نے نہایت ذمہ داری کا ثبوت دیا, علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ کی سب سے بڑی ریاست ہے, اور ہمارے دین کے علماء کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فقہی مسئلوں سے باہر نکل کر اس پاکستان کے امیج کو اجاگر کریں اور ایک اور نیک ہو کر اس پاکستان کی حفاظت کریں. 5 منٹ ہو گئے. سوال. دیکھیں, طالبان نے یہ یقین دلایا کہ وہ ٹی ٹی پی کی حد تک تو طالبان نے یقین دلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیں گے. داعش جو ہے ISIS کے جو ہے اس سے ان کی پرانی لڑائی ہے. غزنی میں انہوں نے ISIS کو شکست دی, طالبان نے لوئر میں دی, اور اس وقت ISIS جو ہے وہ نورستان کی پہاڑوں پہ اور کنڑ اور نگرہار کے علاقے میں TTP بھی ہوگی کنڑ اور نورستان کی پہاڑیوں پہ. لیکن ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے اور ہمیں پوری توقع ہے طالبان کی حکومت سے کہ وہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور الحمدللہ بارڈر پر پاکستان کی فوج موجود ہے. 1 انچ پر پاکستان کی عظیم افواج موجود ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں. ہاں جی, ایک سوال. ہم اخراجات نہیں کریں گے, اور جو کمپنیاں ان کو سپانسر کر رہی ہیں وہی کمپنیاں ان کے اخراجات کریں گے, اور جو جہاز یا طیارے ہمارے ایئرپورٹس پہ کھڑے ہیں ان کی پارکنگ کی فیس ہوتی ہے وہ دیں گے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. سب مل کر ہماری 3000 کی ایکسرسائز ہے, وہ 40,000 اور 20,000 وہ ایسے ہی. دیکھیں اب ساری دنیا میڈیا میں فوری طور پر اس کی تردید کرنی چاہیے تھی ہمیں, اور یہاں ہمیں چوک ہوئی. 3000 کی ہماری تیاری تھی اسلام آباد میں اور ہے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, فلائٹیں نہیں آ رہی. جب فلائٹیں ہی نہیں آ رہی تو ہم 3000 بندے کہاں سے لا سکتے ہیں؟ ابھی تک میں نے آپ سے عرض کی ہمارے پاس 1600. دوسری جانب بلاول بھٹو سکھر میں کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. اپنے سکھر کے